السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس ناول پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایپی آپ لوگوں کو صبح سحری ٹائم ہی ملے گی، اور اسی کے ساتھ ایپی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو خوش کیا ہے تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ اچھا رسپانس دے کر، لائک اور کمنٹس کر کے مجھے اچھا سا رسپانس دیں، تاکہ میں ڈیلی لانگ اپیل لکھ سکوں اور جلدی سے میرے 3K سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیں، پھر انشاءاللہ ڈبل لانگ اور میگا ایپیسوڈ دوں گی۔ اگر آپ لوگوں نے جلدی سے 3K سبسکرائب کمپلیٹ کروا دیے تو پھر عید کے دن ڈبل اور لانگ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر کی جائے گی۔ عید سے پہلے پہلے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں، سبسکرائبر کمپلیٹ کریں۔ عید کے دنوں میں ڈبل اور لانگ ایپیسوڈ لکھ کر دوں گی۔ اور کل میں نے اپنی ایک ریڈر کا نام اس میں مینشن کیا تھا، مدیحہ کا، تو بہت سے مجھے کمنٹس آئے تھے ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر کہ آپ نے ہمارا کبھی نام نہیں لیا۔ تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مدیحہ وہ ریڈر ہے جو اکثر میں دیکھتی ہوں، جن کا کمنٹ لازمی ہوتا ہے میری ویڈیو پر، اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی کمنٹس ریڈ نہیں کیے۔ میں ایپی کے ڈیلی کمنٹ ریڈ کرتی ہوں، جتنے بھی ہوں چیک کرتی ہوں، تو اس میں مجھے مدیحہ کا کمنٹ لازمی ملتا ہے، تو میں نے اسی لیے ان کو مینشن کیا تھا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی مینشن کیا جائے تو آپ لوگ بھی ڈیلی کمنٹ کیا کریں۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول ہے طلب دیدار تحریر گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 10۔ کرسٹل کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ حارث جلد از جلد اسے ہسپتال لے جانا چاہتا تھا۔ کرسٹل کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود اس نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہاں سے ہسپتال کچھ زیادہ دوری پر نہ تھا۔ وہاں نے ٹیبل سے رومال اٹھا کر اسحام کے بازو پر باندھا، جہاں اسے گولی لگی تھی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ داؤد اور معاویہ ادھر ادھر اس لڑکے کو تلاش کرتے تھے جس نے ان کی جان بچائی تھی۔ وہ لڑکا کہاں گیا؟ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ داؤد کی آواز پر اسحام بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آخر کون تھا وہ؟ آخر اس نے کیوں ان کی مدد کی؟ دیکھنے میں وہ 7-8 سال کا بچہ تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آخر اس کا نشانہ اتنا اچھا کیسے تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے۔ اس لڑکے کے بارے میں ہم بعد میں پتہ لگا لیں گے۔ ماہ کو اس وقت اپنے شوہر کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ معاویہ ابھی بھی وہیں کھڑی ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داؤد اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکا تھا۔ داؤد، کچھ تو بات ہے یہاں، ہم کچھ نظر انداز کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ اتنی آسانی سے یہ مر گئی؟ اور وہ بچہ جس نے کرسٹل کی جان بچائی، وہ کون تھا؟ اس سے ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا تھا؟ تمہارا وہم تھا؟ سب ٹھیک ہے، ابھی ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے۔ اس وقت شہرام کو میری سخت ضرورت ہے، داؤد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں بینچ پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ کرسٹل، حنین دونوں ہی اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اسحام کو گولی چھو کر گزری تھی اور ماہ نے آتے ہی سب سے پہلے اس کی مرہم پٹی کروائی تھی۔ اس عرصے میں وہ اسحام کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہو گئی تھی۔ حارث نے بس معمول سی پٹی کروائی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے سے نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اسحام کے اصرار پر حارث نے اپنے زخم پر پٹی کروائی تھی، ورنہ اس کا ارادہ وہاں سے ہلنے کا نہیں تھا۔ شہرام کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی دفعہ اسے آج احساس ہو رہا تھا جیسے وہ حنین کو کھو دے گا۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ لائٹ بند ہوئی، ڈاکٹر باہر نکلے۔ شہرام جلدی سے ان کی جانب لپکا۔ کیسی ہے میری بیوی؟
گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ دونوں اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم آپریشن کے ذریعے ان کی گولیاں نکال چکے ہیں، اب بھی انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، مگر ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ ڈاکٹر نے جیسے تصدیق کی۔ شہرام اور حارث کے چہرے پر مسکراہٹ ٹھہری تھی، جیسے دونوں نے کچھ جیت لیا ہو۔ دل ہی دل میں دونوں ہی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ زندگی نے مجھے بہت محرومی دی ہے، اور یہ میرا صبر تھا جو ہر محرومی کو صبر سے گزار گیا۔ میں بھی ایک عام زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ہر کسی کے نصیب میں یہ زندگی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ بھی عام زندگی گزار سکتے تھے بھیا، مگر یہ زندگی آپ نے خود اپنے لیے پسند کی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے بھائی نے جان بوجھ کر یہ زندگی اپنے لیے منتخب کی؟ وہ جیسے اپنے ہی چھوٹی بہن سے سوال کر بیٹھا۔ نہیں بھائی، میں جانتی ہوں یہ وقت آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، مگر یہ راستہ بھی تو ٹھیک نہیں۔ کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں دانش، میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکا؟ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ آپ بدل رہے ہیں بھیا، آج آپ ارید نہیں، آپ ارید اعظم درانی لگ رہے ہیں۔ وہ 6 سال کی بچی تھی، اتنی معصوم اس کی باتیں، اتنی حقیقت کوئی بچی کیسے بیان کر سکتی ہے؟ یہ میری پہچان ہے، اور اب مجھے ایسے ہی رہنا ہے دانش۔ میں سب کھو چکا ہوں، بس تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ میں چلی جاؤں گی بھیا، میں بس مہمان ہوں، یہ بیماری مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ دانش نے اپنا سر ارید کے کندھے پر ٹکایا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بے حس ہو جاؤں گا۔ آپ بے حس بن گئے ہیں بھیا، آپ دھوکہ دینا سیکھ گئے ہیں۔ اس نے گردن اٹھا کر اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اسے ویرانہ نظر آیا۔ میں ایسا بننا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے اس دنیا نے اس چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے سبق دیے۔ کیا آپ معاف نہیں کر سکتے بھیا؟ ماما بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آپ کیوں قاتل بننا چاہتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ ماما بابا کی غلطی تھی، انہوں نے بھی معاف نہیں کیا تھا دانش، اور میں اتنا حوصلہ نہیں رکھتا۔ خیر، تمہاری میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ ارید اس کا ہاتھ تھامے اسے روم میں لے آیا اور بیڈ پر آرام سے بٹھا کر اسے کھانا کھلانے لگا۔ سر، ان کی رپورٹس آپ کچھ دیر تک پتہ کر لیں، ڈاکٹر نے چیک کرنی ہے۔ نرس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ یہ ہسپتال کا پرائیویٹ روم تھا جو ارید نے اپنی بہن کے لیے بک کروایا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ 2 بیماریوں سے ایک ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ دانش کو لنگز کینسر تھا جو آخری سٹیج پر تھا، اور اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ سر میں اٹھنے والا درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ڈاکٹر سے ملاقات پر پتہ چلا تھا دانش کو برین ٹیومر ہے۔ یہ بات دانش کے علم میں بھی تھی، وہ جانتی تھی کچھ ہی دن ہیں اس کی زندگی کے، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گی۔ کبھی کبھی ماں باپ کے کیے کی سزا بچوں کو ملتی ہے۔ وہ اتنی سی عمر میں جانتی تھی اس کی ماں اور اس کے بابا اچھے انسان نہیں ہیں، مگر وہ دونوں بہن بھائی بہت مختلف تھے۔ وہ اپنے پیرنٹس پر نہیں گئے تھے، ان کے سینے میں دل دھڑکتا تھا جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر آج ارید کی باتیں دانش کو یہ ماننے پر آمادہ کر گئی تھی۔ وہ اپنے اندر کے سارے جذبات ختم کر چکا ہے۔ ارید نے اسے سوچوں میں گم دیکھا۔ کیا ہوا؟ کب سے بلا رہا ہوں، یہ دوائی کھا لو۔
سانش نے آرام سے ارید کے ہاتھ سے دوائی لی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارید نے اس پر کمفرٹ اچھی طرح سیٹ کیا۔ یہاں آج کل کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ تھی اور ایسے میں وہ کوئی لاپرواہی نہیں چاہتا تھا۔ شہرام کو 2 گھنٹے بیت گئے تھے۔ وہ حنین کے پاس بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہوش سے بیگانہ وجود اس کے سامنے تھا۔ حنین بہت بہادر تھی، مگر آج جو اس نے کیا شہرام کو اس کی حرکت ذرا پسند نہیں آئی۔ شہرام نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور اپنے لبوں سے لگایا۔ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا، میں مر جاتا حنین۔ میرے پاس میری دنیا تم ہی ہو۔ وہ ہلکا سا جھکا اور حنین کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر اس کے احساس کو محسوس کرنے لگا۔ شہرام کی نظر اس کے ہونٹوں پر ٹھہری تھی جو خشک ہو چکے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومنے لگا۔ اپنے ہونٹوں پر کچھ سختی محسوس کرتے ہوئے حنین نے ہلچل کی۔ ہلکی کھلی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ کر حنین نے اپنے بازو اس کے سینے پر رکھے اور خود اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ شہرام نے گھور کر اسے دیکھا اور دونوں بازو سر سے اوپر پن کر دیے۔ البتہ شہرام نے اپنا وزن حنین پر نہیں ڈالا تھا۔ اس کے پیٹ پر زخم تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی خود کو سیراب کرنے کے بعد اسے آزادی دی۔ شہرام، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو، موقع تو دیکھ لیا کرو۔ حنین گھورتے ہوئے بولی۔ اوہ، رومانس موقع دیکھ کر یا جگہ دیکھ کر کیا جاتا ہے، یہ بات مجھے آج پتہ چلی۔ شہرام مسکرا کر بولا۔ اس کی نظریں اپنی بیوی پر تھیں جو زخمی تو بیڈ پر لیٹی تھی، مگر زبان ابھی بھی تیز تھی۔ میری حالت تو دیکھ لو، اور تمہیں رومانس کی پڑی ہے؟ تمہاری حالت دیکھ کر ہی ترس آیا ہے، ورنہ تمہیں رہا کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا۔ میری قید سے رہائی تمہیں کسی قیمت نہیں ملے گی۔ شہرام کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ پریشان تھا۔ تم ڈر گئے تھے شہرام، تمہیں لگا تھا تم مجھے کھو دو گے۔ حنین اس کے جنون سے اندازہ لگا چکی تھی۔ میں تمہیں کھونے سے کیوں ڈرنے لگا؟ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں۔ اگر بیوہ ہو بھی گیا تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی میرے لیے۔ حنین اس کی اس ادا پر قہقہ لگا کر ہنسی۔ وہ ایسا ہی تھا، خود پیار جتاتا تھا۔ اگر کوئی اسے پکڑ لیتا تھا تو وہ اپنی بات سے دستبردار ہو جاتا۔ شہرام، بیوہ عورت ہوتی ہے، مرد نہیں۔ حنین نے جیسے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ عورت کیوں ہوتی ہے؟ مرد کی بھی تو بیوی مر جاتی ہے، وہ بھی پھر بیوہ ہی ہو جاتا ہے۔ شہرام اپنی بات پر قائم تھا۔ تم اتنے ہینڈسم ہو، میرے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر سکتے ہو۔ حنین نے جیسے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ ہاں، کر تو سکتا ہوں، مگر میں کروں گا نہیں۔ اگر میں نے شادی کر لی تم مجھے زندہ چھوڑ دو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اور میں اپنی نئی نویلی دلہن کو بیوہ تو نہیں کرنا چاہتا۔ ارے نہیں نہیں، تم افسوس نہ کرو۔ تمہارے ساتھ ساتھ اسے مار کر اس کا بھی قصہ تمام کروں گی، پھر خود عدت پوری کروں گی۔ شہرام کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا۔ ہاں، کبھی اگر ایسا لمحہ آ گیا مجھے دوسری شادی کرنی پڑی، پھر میں تمہیں مارنا پسند کروں گی۔ اگر میرے نہیں ہو سکتے، چلو اوپر والے کے ہی سہی۔ ویسے بھی بندے اللہ پاک کی امانت ہیں، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور امانت ایک نہ ایک دن تو واپس کرنی ہوتی ہے۔ حنین کندھے اچکا گئی۔
کیسی بیوی ہو، اپنے ہی شوہر کو مارنے کے پلان ڈھونڈ رہی ہو؟ ارے نہیں، آپ کو مارنے کے لیے کسی پلان کی ضرورت نہیں ہے شہرام، میں اتنا حوصلہ رکھتی ہوں کہ آپ کو بغیر کسی پلان کے مار سکوں۔ کیوں تم خود کو بیوہ کرنا چاہتی ہو لڑکی؟ شہرام ہلکا سا اس کے کان کی جانب جھکا اور سرگوشی کی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپی یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ ایپی میں نے 10,000 ورڈز کی لکھی ہے۔ میرا ارادہ 15,000 ورڈز کا تھا، لیکن ہماری لائٹ چلی گئی تھی اور موبائل کی بیٹری بھی کم تھی، تو میں نے ایپی بھی اپلوڈ کرنی تھی اور اندازہ نہیں تھا کہ لائٹ نے کب آنا ہے۔